अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान आफाक अहमद मीर प्रोग्राम शूर व आगाही के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अल्लामा डॉक्टर फैसल महदी साहब, जो फ़ाज़िल हैं, दानिशगाह है इमाम ख़ुमैनी। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम, आपने वक़्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार बहुत हैं। शुक्रिया आपको जी। खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, इस हवाले से चूँकि आपकी एक बड़ी जद्दोजहद है हम आहंगी के लिए, मजहबी रवादारी के लिए, मसलकी रवादारी के लिए, यकीनन आप अमली तौर पर मैदान में हमेशा ऐसे माहौल में सरगर्म अमल रहे हैं। तो ये जो हालात गिलगित के इस कदर मखदूश बना दिए गए हैं, आप इन सारे हालात के में क्या देखते हैं और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें क्या ख़तरात और क्या चैलेंजेस हैं? इस हवाले से आप हमारे देखने वाले और सुनने वाले और अमन से मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या रहनुमाई देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आफाक मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद किया, हमारे जो पैगाम है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाने का एक सबील फ़राहम किया है। बुनियादी तौर पर किसी भी मुआशरे के अंदर चूँकि वहाँ तनव्वुह पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाया जाता है, और ये एक फ़ितरी अमर है। गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ़ मसालिक का मस्कन है, और जहाँ पर मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग आबाद हैं। मसालिक से पहले अगर हम देखें तो फिर आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं। अब चलास के दियामर, ज़िला दियामर के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के बासी आबाद हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं नगर में। बिल्कुल जी। और इसी तरह हुंज़ा, नगर, गिलगित, ये आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। अब यह है कि इस तनव्वुह को भी हमें समझना होगा। ज़बानों का फ़र्क है, इसके अलावा मसालिक के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो तारीख़ी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। एक जदीद मुआशरे की तश्कील के लिए हमें चंद चीज़ों को समझना होगा, ख़ुसूसियत के साथ आज के ज़माने के अंदर, कि जब पूरी दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं और मज़ाहिब के हवाले से जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। इंसानी मुआशरा अमन सकून के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, और इंसान फितरी तौर पर अमन चाहता है, सकून चाहता है, और अमन और सुकून के ज़रिए से ही जो है ये मादी तरक्की भी है और रूहानी तरक्की भी मुमकिन है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम इख्तिलाफ़ राय के आदाब से नावाकिफ़ हैं। तनव्वुह को हम नहीं समझते हैं। एक बाप के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो उनके दरमियान भी जी। इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अब इस इख्तिलाफ़ को कैसे हम कबूल करें? मसला यहाँ पर यह है कि इख्तिलाफ़ात को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके सब एक ही मज़हब पे जमा होना हल नहीं है। जी। बस एक दूसरों के जज्बात का ख़याल रखें, उनके मुक़द्दसात के हवाले से एहतराम हो, एक दूसरों के अक़ाइद के ऊपर एहतराम का नुक़्ते नज़र हो। इससे पुरअमन मुआशरा वजूद में आ सकता है, मोहब्बतें बढ़ सकती हैं। जैसा कि हमने मुहर्रमुल हराम में देखा, और उससे पहले तबलीगी इज्तिमाआत मुनाक़िद थे, उसमें देखा कि दोनों तरफ से मज़हबी लीडरशिप दोनों इज्तिमाआत में जिन्होंने शरीक हुए, दियामर यूथ की तरफ से सबीलों का अहतमाम किया। ये सारी चीज़ें एक बेहतरीन चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। और उसके अलावा अवामुन्नास, अभी आज और कल की जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पर सिविल सोसाइटी की तरफ से मुस्तरद किया गया है इस तनाव को, इस कॉन्फ्लिक्ट को। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मुआशरा नहीं चाहता है। ख़ुसूसियत के साथ मैं गिलगित सिटी के हवाले से बात करूँ कि जहाँ पर लोगों ने ज़हमतें उठाई हैं, कर्फ्यू 10-10, 15-15 दिन तक कर्फ्यू का सामना किया है, लोगों के रिश्तेदार कत्ल हुए हैं, जेलों में ज़िंदगियाँ काटी, वो तंग आ चुके हैं। अब वहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान मरकज़ से भी अल्लामा हसन जाफ़री साहब ने भी अपने बयानिया के अंदर, आप उसको पढ़ लें, उसके अंदर भी जिस बयान की वजह से इख्तिलाफ़ात शुरू हुए थे, उसके हवाले से भी एक अच्छा नुक़्ते नज़र पेश हुआ। काज़ी साहब की तरफ से भी एक बेहतरीन जी। बयानिया सामने आया, आगा राहत साहब की तरफ से भी। तो अब फिर जो है
میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اب دوبارہ چیزیں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ یہ علامہ صاحب آپ بہت بہترین انداز میں آپ اس پورے تمام حالات کو بہت بخوبی اپنے خوبصورت انداز میں اس کا احاطہ کر رہے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر اگر دیکھیں، جہاں آپ نے نوجوانوں کے مثبت کردار کا آپ نے ذکر کیا، وہیں پر یہ آج کل جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اس کشیدگی میں بنیادی طور پر جو کردار سامنے آیا وہ سوشل میڈیا کا کردار بھی، جہاں سے یہ چیزیں وائرل ہوئی، اگر تو وہ کسی ایک مسلک کے عقائد ہیں تو وہ اپنے عقائد کو اپنے عبادت گاہ میں یا اپنے کسی مرکز میں اس کا اظہار ہو، تو اس کا پھر یوں اس کی پرچار کرنا اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانا، اور اس سے اگر دوسرے کسی مسلک کے یا فریق کی دل آزاری ہوتی ہو، تو یہ اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہترین سوال ہے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا کسی بھی معاشرے کے اندر پبلک اوپینین رکھنے میں اس کا ایک بھرپور کردار ہوتا ہے، ذہن سازی کے اندر۔ ہمارے ہاں قومی طور پر بھی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے منافرت پر مبنی چیزوں کا جو ہے وہ اس حوالے سے استعمال کرو۔ قانون تو بنا ہوا ہے، میرے خیال سے پیپکا کے نام سے ایک قانون ہے موجود، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قوانین پہ کہاں عمل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال یقیناً درست انداز سے نہیں ہوا اور تاحال نہیں ہو رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا گلگت بلتستان کے عوام سے، 95% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہاں، ڈگریاں لے کے تعلیم اچھی یونیورسٹی سے حاصل کر کے بھی اگر ان چیزوں میں ملوث ہیں جو منفیت کو فروغ دے رہے ہیں، تو یہ تو تعلیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، علاقے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ ایک تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور ان اختلافات کے ساتھ ہم اس معاشرے میں رہ سکیں، اپنے معاملات زندگی کو چلا سکیں، اس کے لیے عملی طور پر تیار ہونا پڑے گا۔ ورنہ کل پھر کوئی اس طرح کا کوئی ایشو اٹھے گا، پھر پوری گلگت بلتستان بند ہوگا، بدامنی پھیلے گی اور کانفلکٹ کی طرف معاشرہ چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے ناقابل قبول ہے، چونکہ ابھی آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اس وقت سیاحت پیک پہ ہے۔ لوگوں نے بینکوں سے قرضے لے کے جائیدادیں بیچ کر یہ سیاحت پر، ٹوریزم پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ سب متاثر ہو رہا ہے۔ اور پھر چائنا روٹ 3 سال بعد ہمارا جو 70-80% افراد کا روزگار کا ذریعہ ہے وہ کھل چکا ہے، اس کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے معاملات پورے پاکستان میں ہیں، پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اندر اتنا رد عمل نہیں آیا، یا اس طرح کی چیزوں کو اتنا جلدی سے حساسیت کے ساتھ نہیں پھیلائے گئے۔ میں بارہا محفلوں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے اسی طرح کے سچویشنز اور صوبوں میں بھی تھی، لیکن اس جو ہے فارمولے کو وہاں کامیاب ہو، یہ فارمولہ وہاں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا اس چینل کے توسط سے، اختلافات کے ساتھ آگے بڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اور اختلافات ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا جو مسئلہ ابھی بلاس فہمی کا جو پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ اس کے حوالے سے پوری دنیا پریشان ہے کہ اس میں ممبر و محراب کو، ان کو علاقے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اپنے بیانات میں، اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا اشارہ کنایہ نہ ہو کہ جس سے نفرت کی آگ بھڑک سکے۔ ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں، اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں برداشت کر کے شرح صدر کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا مسئلہ ہوگا، پورے گلگت بلتستان جام ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آفاق میر صاحب کے اس پروگرام کے توسط سے گلگت بلتستان کے باسیوں کی خدمت میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ باشعور قوم بننے کا مظاہرہ کریں۔ آپ ہر تنفر پیدا کرنے والا آواز کے پیچھے لبیک نہ کہیں، مسترد کریں، جرأت پیدا کریں، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض افراد جرأت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کسی چیز میں اپنا اختلاف رائے پیدا کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، پورے پاکستان کا ایوریج نکالا جائے تو گلگت بلتستان میں 95% ایجوکیشن کا ریشو ہے، اور آپ کیا دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو۔ لہذا میں آفاق میر صاحب، آپ کی جو ہے وہ محبت ہے،
خلوص ہے کہ آپ نے پروگرام اس طرح کا ایک بہترین سبیل فراہم کیا ہے. میری پھر گزارش ہے کہ جی علامہ صاحب، آپ کی محبت ہیں. آپ نے جو اپنی گفتگو میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے اس میں یہ خدمت میں یہ سوال کروں گا، جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر حالات ہیں، کیا اس عظمت صحابہ و اہل بیت بل ہی کو لے کر ہیں، یا اس میں کوئی بیرونی مداخلت یا سازش کا عنصر بھی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے مختصراً آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. دیکھیں یہ بھی المیہ ہیں. ہم ہر اپنی غلطی کو بیرونی سازش کہہ کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے مبرہ سمجھتے ہیں. اگر بیرونی سازش بھی ہے تو کون استعمال ہو رہا ہے؟ آپ استعمال ہو رہے ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں، ممبر و محراب استعمال ہو رہا ہے، عوام استعمال ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیرونی سازش بھی ہو، لیکن استعمال کیوں ہو رہا ہے گلگت بلتستان؟ یہ سوالیہ نشان ہے. جی، امکانی طور پر اس کے پیچھے باقاعدہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایجوکیٹڈ ریشو رکھنے والا علاقے کے اندر اس فارمولے کا، اس سازش کا کامیاب ہونا، یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے شعور پر، آپ کے ایجوکیشن پر، آپ کے تعلیم پر. اگر کوئی بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے چیزیں ہوں، لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گا کہ استعمال ہم ہوئے ہی ہو رہے ہیں، اپنے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. بہت آپ کی مفید آراء جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ اپنی سمت کا درست انتخاب کرنے میں مددگار ہوں گی. آخر میں مختصراً آپ ہمارے دیکھنے والے اور امن سے محبت رکھنے والوں کے لیے مختصراً آپ کا پیغام. میں گلگت بلتستان کے واسیوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اس سرزمین بے آئین کے اندر اگر آپ کسی بیرونی پروجیکٹ کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے خلاف بن رہے ہیں. دیامر سے لے کر چین کے بارڈر تک، کارگل سے لے کر آگے یاسین تک، یہ سب ہم ایک قوم ہے. دینی عبادات، دینی عقائد کا تعلق ہماری ذات سے ہے. معاشرہ ہم سب نے مل کر معاشرے کو مستحکم کرنا، ایک جدید سماج کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. آج آپ میدان میں آئیں گے، آنے والے نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی. ہم آج کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، علاقے کو کمزور کر رہے ہیں، تو یہ آنے والے نسلوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. آپ اور ہم ذمہ دار ہیں. بہت نوازش، آپ نے وقت دیا، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ علامہ صاحب، بہت مہربانی. بہت شکریہ.